حضرت سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جو ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہر ایک فرد کو جاننا ضروری ہے، یہ مسئلہ جاننا ضروری ہے کہ قربانی کب کس شخص پر واجب ہوتی ہے. ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک چیز کی مزید وضاحت کر دیں کہ ہم نے بڑے مشکل نام سنے ہیں کہ حاجت اصلیہ اور صاحب نصاب، مالک نصاب، تو یہ الفاظ کیا ہیں، ان کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، قربانی کے وجوب کے لیے کچھ شرائط شریعت مطہرہ نے مقرر کی ہیں. صحیح. جن میں سے پہلی یہ ہے مسلمان ہونا. صحیح. یعنی مسلمان ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر اپنی زندگی کے آخری حصے کے اندر اگر ایمان قبول کر رہا ہے اور سابقہ زندگی میں اس نے ظاہر سی بات ہے قربانیاں نہیں کی، تو اب اس سے شریعت یہ مطالبہ نہیں کرتی کہ پچھلی زندگی کی بھی قربانیاں ادا کرو، کیونکہ اس وقت وہ مکلف ہی نہیں تھا. بالکل ایسے ہی. مسلمان ہونے کے بعد جو سابقہ زمانے کی قربانی ہے اس کا مطالبہ اس سے نہیں کیا جائے گا. دوسری شرط ہے عاقل اور بالغ ہونا. صحیح. عاقل سے مراد مجنون نہ ہو، پاگل وغیرہ نہ ہو. صحیح. اور بالغ جو ہے وہ شریعت مطہرہ کی نگاہوں میں وہ شخص ہوتا ہے کہ جس میں آثار بلوغ پائے جائیں. صحیح. اب یہ آثار بلوغ پائے جانے کی عمر جو ہے وہ لڑکیوں کے لیے 9 سے 15 سال ہے اور لڑکوں کے لیے 12 سے 15 سال ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ 12 سال کی عمر میں 15 سال کی عمر میں ہی بالغ ہوگا. صحیح. اب 15 سال سے پہلے بھی بالغ ہو سکتا ہے اور جو ہے وہ 15 سال تک اگر اس کے آثار بلوغ نظر نہیں آتے، یعنی اگر لڑکی ہے وہ 9 سے 15 کے درمیان کوئی اثر نظر نہیں آیا. صحیح. لڑکا ہے اس میں 12 سے 15 کے درمیان کوئی اثر نظر نہیں آیا، تو 15 سال کی عمر میں پھر اس کو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ اب یہ بالغ ہو چکے ہیں. صحیح. آثار بلوغ سے نظر آئیں یا نہ آئیں. ہاں، 15 سال کی عمر میں چاہے آثار نظر آئیں یا نہ آئیں. آثار بلوغ میں جیسے احتلام ہو گیا یا مثال کے طور پر عورت ہے، لڑکی ہے، اس کو حیض وغیرہ آ جائے تو یہ آثار بلوغ میں شمار ہوتے ہیں. صحیح. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ کسی بھی شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر مقیم ہے تو اس پر قربانی لازم ہے. شرعی مسافر پر قربانی لازم نہیں ہوتی. صحیح. شرعی مسافر کی میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر کوئی شخص اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلا، شہر کی حدود سے باہر نکلا اور جو شہر کا بارڈر ہے صحیح اس سے لے کر اگلے مقام کے بارڈر پر جانے تک جو درمیان کا رستہ ہے نا، اس میں یہ شرعی مسافر رہتا ہے. صحیح. اب جب یہ اگلے مقام پر چلا گیا، یعنی بارڈر سے مراد ٹول جیسے ٹول پلازا جیسے ہمارے یہاں پر. صحیح. ٹول پلازا ہمارے یہاں پر سمجھنے کے لیے، ورنہ بارڈر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جیسے شہر ہے اور اس کے مضافات میں کچھ آبادی ہے جو شہر سے متصل ہے. صحیح. اگر مضافات کی آبادی شہر سے متصل ہے تو پھر اس آبادی سے بھی باہر نکلنا ضروری ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور اگر وہ متصل نہیں ہے، درمیان میں اچھا خاصا گیپ ہے، پھر مضافات آ رہی ہیں. صحیح. مضافات سے مراد وہ ایریا ہوتا ہے کہ جو شہر کی ضروریات میں استعمال ہو. جیسے سبزی منڈی ہوتی ہے صحیح. ہمارے یہاں پر، اگر ہم دیکھیں تو شہر کے باہر ہے، بالکل، لیکن وہ اکثر جو ہے نا وہ متصل ہوتی ہیں آبادیاں. ایسا ہی. تو اگر متصل ہے تو پھر اس آبادی سے بھی باہر نکلنا ضروری ہے. صحیح. اس سے جیسے ہی باہر نکلے گا تو اگلے شہر کی حدود میں جانے سے پہلے تک یہ جو درمیان کا رستہ ہے نا، اس میں یہ رہے گا شرعی مسافر. صحیح. اب جب اگلے مقام پر پہنچا اور وہ مقام اس کا وطن اصلی نہیں ہے، وطن اصلی کی وضاحت میں آگے کر دیتا ہوں، وطن اصلی نہیں ہے اور وہاں پر جو ہے وہ 15 دن یا اس سے 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے، تو اب بھی مسافر ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور یہ جو سفر کر رہا ہے نا، یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ سفر کرنا اس کا مقصد ہو. کنٹینیوٹی سے مراد یہ کہ درمیان میں کوئی پراپر اسٹے نہ آ رہا ہو. پراپر اسٹے سے مراد یہ کہ کوئی کام ہے وہ نمٹا رہا ہے، 1-2 دن اس میں گزر گئے، 1 کلومیٹر چلا کچھ کام نمٹایا، پھر 2 کلومیٹر چلا پھر کام نمٹایا. تو یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ جو ہے وہ 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ اس کا نہیں ہوا. صحیح. اچھا، یہ جو 92 کلومیٹر کی آپ نے بات کی، تو یہ بارڈر سے مطلب اسٹارٹ کریں گے، بارڈر کے بعد بارڈر ٹو بارڈر ہے. بارڈر ٹو بارڈر، بارڈر ٹو بارڈر ہے. اگر ہم گوگل پہ دیکھتے ہیں نا تو گوگل میں سینٹر ٹو سینٹر ہوتا ہے. صحیح. یعنی سینٹر آف دا سٹی اینڈ سینٹر آف دا نیکسٹ سٹی. بالکل ایسے ہی. اس کا اعتبار نہیں ہوگا. بارڈر ٹو بارڈر جو ہے نا اس کا اعتبار ہوگا. اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بارڈر پہ جائیں تو اپنے جو کار وغیرہ کا میٹر ہوتا ہے نا اس کو آپ 0 کرتے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا کیا ہے. صحیح. ورنہ گوگل میپ پہ بھی آسانی سے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شہر کا ٹول پلازا آپ نے دیکھا اور یہاں سے جو ہے نا وہ آپ نے ایک پیمانہ لگا دیا اگلے ٹول پلازا کے لیے. تو یہ ہو سکتا ہے، اتنا کوئی مشکل نہیں. صحیح. تو بارڈر ٹو بارڈر ایک تو یہ دیکھا جائے گا اور کنٹینیو ٹو سفر کرنا ہے. اب اگلے مقام پر پہنچا ہے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے، اب بھی یہ شرعی مسافر ہوگا. صحیح. اچھا، اب 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت جو ہے نا وہ ایک، اب جیسے مثال کے طور پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 2 شہروں کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج پر لوگ جا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں اب اگر ٹوٹل آپ کا 15 دن کا سفر ہے جس میں سے 7 دن آپ جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں ہیں، 8 دن آپ جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں یا وائس ورسا ہے، تو یہ دونوں شہروں کے اندر جو ہے وہ 15 دن سے کم ہے.
صحیح. تو دونوں شہروں میں آپ جو ہے وہ مسافر ہی رہیں گے، اگرچہ ٹوٹیلٹی کے اندر آپ کا جو پورے دن ہو رہا ہے نا وہ 15 ہو رہا ہے. صحیح. لیکن چونکہ آپ ایک شہر کے اندر 15 دن سے کم ہے، اگلے شہر میں 15 دن سے کم ہے، تو شرعی مسافر ہی رہیں گے. صحیح. اب اس طرح اگر پوری دنیا آپ سفر کرتے رہے، سالہ سال اسی طرح نکل گئے، تو شرعی مسافر ہی کاؤنٹ ہوگا. صحیح. تو یہ ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ یہ شرعی مسافر اس شخص کو کہتے ہیں. صحیح. دوسرا میں نے کہا تھا کہ وہ مقام جو وطن اصلی نہیں ہونا چاہیے. وطن اصلی سے مراد یہ کہ جہاں پہ ہم پیدا ہوئے، جہاں پہ ہمارے مال اسباب موجود ہیں، وہ سارے جو چیزیں ہیں نا وہ شہر ہمارا، وہ علاقہ وطن اصلی رہتا ہے جب تک کہ ہم وہاں سے اپنی رہائش 100% اس طرح ختم نہ کر دیں کہ ہم کو واپس وہاں پہ لوٹ کر نہ آنا. ٹوٹل جو ہجرت ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. یا پھر وہاں پر آپ نے کسی سے نکاح کر لیا اور زوجہ وہیں پر مقیم ہو، تو اس صورت میں وہ مقام وطن اصلی ہوتا ہے. صحیح. تو یہ اس کی ایک تفصیل ہے، مزید اور بھی وضاحت ہے، لیکن میرے خیال میں اتنا کافی ہے سمجھنے کے لیے. تو شرعی مسافر اگر کوئی شخص ہے تو اس پر قربانی نہیں ہوگی، مقیم پر قربانی لازم ہوتی ہے. صحیح. اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو مالک نصاب آپ نے کہا کہ مالک نصاب ہو، تو مالک نصاب ہونے کے لیے ایک پیمانہ دیکھا جاتا ہے جس میں اکثر جو ہے نا وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی. صحیح. ویسے 7.5 تولہ سونا بھی ہے، لیکن 7.5 تولہ سونا سے کم اگر ہو نا تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ رقم ہمارے پاس ایڈ ہوتی ہے. صحیح. اسی لیے جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کو معیار بنایا جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود ہو یا اس کی مالیت کے برابر کوئی ایسی رقم کہ جو اس کی ضروریات زندگی یا حاجت کے اصلیہ سے زیادہ ہو. صحیح. ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے نا وہ ہم نصاب میں شمار کرتے ہیں. صحیح. حاجت اصلیہ سے مراد وہ مال چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے بغیر گزارا مشکل ہو جائے. گزارا مشکل ہونے سے مراد یہ کہ اگر آپ اس کے اپنی زندگی سے نکال دیں نا تو آپ کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں. گھر سے فریج نکال دیں آپ تو بڑے پرابلم ہو جائیں گے. اے سی اگر نکال دیا جائے تو مسائل ہو سکتے ہیں. اور آج کل تو ویسی گرمی اس قدر ہے، آج کل تو ویسی گرمی ہے. اور اسی طریقے سے اگر مثال کے طور پر موبائل اگر یوز کر رہے ہیں، اگرچہ مہنگا موبائل ہے لیکن وہ آپ کی نیڈ میں استعمال ہو رہا ہے، ایسا ہی ہے، تو یہ ضروریات زندگی میں شامل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کیا چیزیں ایکسٹرا ہو سکتی ہیں؟ مثال کے طور پر گھر کے اندر شو پیس رکھے ہوئے ہیں، موبائل آپ ایک یوز کر رہے ہیں، رکھے ہوئے چار آپ نے اپنے پاس ہیں. لیپ ٹاپ گھر میں یوز نہیں ہو رہا ہوتا، ویسے ہی گیمنگ کے لیے رکھا ہوا ہے. ٹی وی ہوتا ہے بعض اوقات وہ اکثر جو ہے نا وہ بیکار چیزوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو وہ ضروریات زندگی سے زائد ہوتی ہیں، جس کو زندگی سے نکال دیں تو کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو. اور اگر زندگی سے نکالنے کے بعد مسئلہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ حاجت اصلیہ میں شمار ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آزاد مسلمان ہو، آزاد ہو، پھر اسی طریقے سے عاقل بالغ ہو، مقیم ہو اور مالک نصاب ہو، تو اس پر جو ہے وہ قربانی لازم ہوتی ہے. اگر یہ 6 شرائط میں سے کوئی ایک بھی کم ہوگی تو اس پر قربانی لازم نہیں ہوگی. صحیح.